اے اللہ میں اس قابل نہیں ہوں. کوشش رکھیں, گمان اچھا رکھیں. اچھا, پھر بخاری مسلم کی اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے نا, میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں, اور جب وہ کسی مجلس میں اوپنلی مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. پھر آگے الفاظ ہیں, جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں, اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں. اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروٹوکول انسان کو دیا. اور مسلم شریف میں آگے الفاظ ہیں کہ پھر وہ میری بارگاہ میں اگر اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات کروں گا. بڑی بات ہے. اور ترمذی میں الفاظ ہے کہ اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں سے بھر دے, سر اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا نا گناہ, اور اس نے شرک نہ کیا ہوا نا, تو میں اس کے ساتھ مغفرت کے ساتھ پیش آؤں گا. اچھا, اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بس شرک نہ کرو اور جو مرضی کرو. سر نماز چھوڑنا بھی شرک ہے. نماز چھوڑنا کس کی پیروی اور عبادت ہے؟ شیطان کی. تو شرک کر دیا آپ نے. ڈاکٹر سراج صاحب ایک جملہ بولا کرتے تھے, میں کہتا ہوں نہیں, وہ گولڈن کوٹ ہے ان کا. وہ کہتے تھے دنیا کا ہر خیر توحید کے شجرہ مبارکہ کی شاخ ہے, اور دنیا کا ہر گناہ شرک کے شجرہ خبیثہ کی شاخ ہے. یہ کیوں آیا قرآن میں؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, اے نبی اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. جو بندہ فجر کے وقت اپنی نیند چھوڑ کے اٹھتا نہیں ہے نا, اس نے نیند کو اپنا خدا بنا لیا, گویا کہ وہ اس درجے میں شرک میں مبتلا ہو گیا. اسی تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے وما کان من المشرکین. ایک کہنے نو بڑی چھوٹی گل ہے, اسی بھی سارے دعویٰ کرنے ہیں جی ما کان من المشرکین میں ہم بھی ہیں. نہ جناب, ابراہیم علیہ السلام ایسے پکے مواحد تھے کہ اگر بیٹی کی قربانی کی باری آئی تو اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بیوی بچے کو بیابان میں چھوڑنے کی باری آئی, ادھر تیار ہو گئے. یعنی انہوں نے کہیں پہ اپنی مرضی رکھی نہیں ہے, اس لیے اللہ نے ان کو کہا کہ وما کان من المشرکین. ورنہ سے اللہ فضل لکھاں تے تانوں ایتھے بھی مواحد مل جان گے, پر ابراہیم والا مواحد نہیں ملے گا. جو وما کان من المشرکین کی ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی معاملے میں نفس کو آگے نہیں رکھا. تو سر یہ آپ کو کروڑوں میں بھی ایک ملنا مشکل ہو جائے گا. تو اس بندے کے لیے تو واقعی پھر کیا ہی بات ہے اس کی, جو اس لیول کا مواحد ہو جائے. وما کان من المشرکین, وہ تو جناب مسند احمد میں حدیث ہے, مشکات میں بھی آئی ہے, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. حالانکہ جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس بندے کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا جس کو وہ دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے. ابن ماجہ میں تو یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کسی نے اپنا سجدہ یا نماز لمبی کر دی نا اس خیال سے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ بھی شرک میں چلی جائے گی. اور اللہ کہے گا یہ اسی کے لیے پڑھی ہے. اچھا, اللہ کتنا ڈاڈا ہے. حالانکہ اللہ سے آپ ڈیبیٹ تو کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے کیسے پڑھی ہے. سجدہ تجھے کیا, اسے تو میں اپنی طرح کا انسان مانتا ہوں, معبود تجھے مانتا ہوں, مجھے کدھر اس کے کھاتے میں ڈال دیا ہے. ہاں, اگر اسے ریاکاری کی ڈیفینیشن پتا ہوگی نا اور اللہ تعالیٰ کا غیرت مند ہونا پتا ہوگا نا تو اللہ سے بڑا غیور کوئی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جس نے ذرا سا کسی اور کی رضا شامل کی فارغ. اسی لیے ریاکاری کو کہا گیا ہے شرک اصغر, چھوٹا شرک. یہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہے. اچھا, یہاں ذکر کے حوالے سے میں ایک اور چیز بھی بیان کر دوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب لوگ کہیں پر کسی ذکر کی مجلس میں جمع ہوتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں سے, اور آسمان تک ڈھانپ لیتے ہیں, اور آسمان سے سکینت ان پر نازل ہوتی ہے. یہ اکثر یہ حدیثیں شیئر کروائی جاتی ہیں صوفیاء کی طرف سے نا, اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو ہم اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں یہ تو بخاری مسلم میں ہے. جناب بخاری مسلم میں تو ذکر کہاں آیا ہے؟ یہ ذکر اللہ آپ نے کہاں سے نکال لیا, اور آپ نے جو اپنی مجالس ہیں اس سے کیسے کمپیئر کی؟ بخاری مسلم سے ہی اس کی شرح بھی بیان کریں نا. تو مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جب کہیں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور قرآن پڑھتے اور اس کی تعلیم ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو ایسے ذکر کی مجلس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. قرآن کی تعلیم ہے اصل میں جو ذکر کی مجلس ہے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے
کہ جو علم دین حاصل کرنے کے راستے پہ چلا اللہ اسے جنت کے راستے پہ چلا دے گا. اسی تو میں کہتا ہوں جو درس قرآن سننے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں وہ جنت کے راستے پہ آ رہے ہیں. تو یہ قرآن کی فضیلت ہے, یہ بابوں کے اذکار کی نہیں ہے. پھر وہ بڑی لمبی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہاں گئے تھے, تو کہتے ہیں ہم ایسی مجلس میں گئے تھے جہاں پہ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ پوچھتا ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حالانکہ اللہ کا جانتا ہوتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے, یا اللہ وہ تیری جنت کا سوال کرتے تھے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے, کہتے ہیں نہیں اللہ, تو پھر بھی وہ مجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں. یعنی بن دیکھے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. اور کیا کہتے تھے, یا اللہ وہ کہہ رہے تھے ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اللہ کہتا دوزخ دیکھی ہے, اگر دیکھ لیتے تو, فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو اور تیرا پناہ تجھ سے پناہ طلب کرتے اس کے اگینسٹ, اور جنت اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ جنت کا سوال کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو بخش دیا. اللہ اکبر. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ایک شخص ایسا بھی تھا جو وہاں سے صرف گزر رہا تھا, وہ اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہاں نہیں بیٹھا تھا, اس علمی مجلس کو, ذکر کی مجلس کو, درس قرآن کو, بلکہ وہ تو صرف اس لیے تھا میں دیکھوں یہ کیا کر رہے ہیں, تو وہاں پہ بیٹھ گیا, تو اس کو بھی بخش دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ اہل علم کی مجلس, اہل ذکر کی مجلس, اہل ذکر بابے نہیں سر, نہ قرآن سنت علم انبیاء کی وراثت, یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بھی کوئی بیٹھ جائے نا تو اللہ تعالیٰ ہے میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ میں اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ کروں, اس کو بھی میں نے بخش دیا. تو یہ جو کہتے ہیں نا اولیاء اللہ کی نسبت کام آتی, بالکل آتی سر. وہ ولی کتاباں والے ولی نے جڑے ولی یہ کہن تانوں کہ جی رفع دین اس واسطے ہوندا سی کہ بت رکھ کے آندے سن, اور رفع دین کرنا مکھیاں مارنا ہے. جو ولی رفع الدین کا مذاق اڑائیں وہ شیطان کے ولی ہیں, ولی اللہ نہیں ہے. وہ تو دشمن ہوئے ہیں جو اپنے بابوں کا دین آپ کو سکھا رہے ہیں, کتابوں کا نہیں. تو ہم تو صرف آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. تو ذکر پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. شکر کی یہاں بات آئی کہ تم میرا شکر کرو نہ شکری نہ کرو. سورہ نساء میں آگے چل کے آئے گا کہ میرا شکر کرو, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم میرے شکر گزار بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو میرا شکر گزار بنے گا میں اسے مزید دوں گا. شکر کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لینی ہے, وہ ثواب اپنی جگہ ہے. شکر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پریکٹیکلی شکر نظر آنا چاہیے. آپ کو اگر کوئی شخص نعمت دیتا ہے, کوئی گفٹ دیتا ہے, تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں نے جو اس کو گفٹ دیا اس کو یوز کریں. مجھے کئی لوگ بال پوائنٹ دے کے جاتے ہیں, جی لکھنا ہے جی اتنا, نہ لکھو, وہ تو کہتے ہیں بے قدری کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں نا, تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندوں سے کہ وہ ان نعمتوں کو ان کاموں میں کھپائے جو اللہ نے حکم دیا ہے, اور ان نعمتوں کو ان چیزوں سے بچائے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. یعنی آنکھیں دی ہیں تو اللہ کی یہ خواہش ہے اپنے بندے سے کہ آنکھیں حرام کی طرف نہ اٹھیں. جب آپ نے حرام سے آنکھوں کو بچا لیا, آپ نے آنکھوں کا شکر ادا کر دیا. زبان کو حرام سے بچا لیا, زبان کا شکر ادا کر دیا. دل کو بچا لیا, دل کا شکر ادا کر دیا. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, پاؤں بھی زنا کرتے ہیں, دل بھی زنا کرتا ہے, شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے. دل میں جان بوجھ کے برا خیال ہے, اے تو آ گیا جھٹک دیا چھوڑ دیا, جان بوجھ کے نہ. پیٹ کا شکر یہ ہے کہ پیٹ میں حرام مال نہ جائے. پاؤں کا شکر یہ ہے کہ پاؤں حرام کام کی طرف نہ اٹھے. ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ حرام کام کی طرف نہ پڑے, نہ کسی پہ ظلم کے لیے نہ کمائی کرنے کے لیے. تو یہ سار ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام اگر کوئی ہے نا تو وہ شکر کرنا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں جناب, پہلے خوب اللہ کا گلہ شکوہ کرتے ہیں, اپنا پورا غصہ نکالتے ہیں معاذ اللہ, اینڈ تک کہتے ہیں چلو جی جو دی مرضی, اللہ کا شکر ہے جی. پھر بھی تو جو اپنی روح راضی کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں, اور پھر اس کو نام صبر کا دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بخاری میں حدیث ہے کہ صبر تو صدمے کے آغاز کے اوپر ہے. جب آپ نے اس وقت نہیں کیا تو پھر تو بات